بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فارسی گرامر کورس ہم شروع کریں گے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے علم صرف اور علم نحو کا جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی زبان ہو اس کی جو گرامر ہوگی تو اس کے یہ دو حصے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے علم صرف کو سیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد علم نحو کا مرتبہ آتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف علوم کی ماں ہے اور نحو علوم کا باپ ہے۔ جس طرح بچے کے لیے ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اسی طرح ہی زبان سیکھنے والے کے لیے علم صرف پہلی درسگاہ ہے، تو علم صرف کے بعد علم نحو کا مرتبہ آتا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے فارسی گرامر کے لیے پہلے علم صرف کا انتخاب کیا۔ تو کوئی بھی زبان ہو، کسی فن کی بھی ہو، تو اس کے اندر جو اصطلاحیں، جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں جو اسی فن کے متعلق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ ہو جو اس طرح فنون میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ان کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی لغوی، اور دوسرا اس کو معنی اصطلاحی کہتے ہیں۔ لغوی وہ ہوتا ہے جو لغت میں ملتا ہے، جو اس لفظ کو بنانے والے نے اس کا معنی رکھا ہے، وہ معنی لغوی یا معنی وضعی ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے معنی اصطلاحی۔ معنی اصطلاحی وہ ہوتا ہے کہ اس کی اصطلاحی معنی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، مخصوص قوم کا مخصوص امر پر متفق ہو جانا، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے الفاظ ہم نے پڑھنے آج، تو ان کا معنی لغوی نہیں ہوگا، یہ ان کا معنی اصطلاحی ہوگا۔ تو ان اصطلاحات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سیغہ۔ سیغہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے علم کے اندر جا کر بار بار لفظ آئے گا کہ یہ سیغہ کون سا ہے، یہ سیغہ کون سا ہے۔ تو سیغہ کہتے کس کو ہیں؟ سیغہ کہتے ہیں لفظ کو۔ پھر ہے کہ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے، عربی زبان کے اندر جمع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے، جبکہ فارسی اور اکثر دوسری زبانوں کے اندر، تقریباً ساری زبانوں کے اندر ہی جمع کا اطلاق 2 سے ہو جاتا ہے، یعنی 2 پر بھی جمع کا اطلاق کرنا جائز ہوتا ہے، جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر فارسی گرامر میں سیغوں کی کمی ہوگی عربی گرامر کی بنسبت۔ عربی گرامر میں تثنیہ کا صیغہ الگ ہوتا ہے، جبکہ فارسی گرامر میں نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک عربی اور فارسی گرامر میں ایک اور بھی بہت بڑا فرق ہے کہ فارسی میں تثنیہ اور مؤنث اور مذکر کے لیے کوئی الگ صیغہ نہیں ہوگا، ایک ہی صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، جبکہ عربی گرامر کے اندر مؤنث کا صیغہ الگ ہوتا ہے اور مذکر کا صیغہ الگ ہوتا ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ وہ سیاق و سباق سے، قرینے سے معلوم ہو ہی جائے گا کہ یہ کلام عورت کے لیے ہے یا مذکر کے لیے ہے۔ اگر تو متکلم کا صیغہ ہو پھر تو بات سے پتہ چل جائے گا، سننے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آواز عورت کی ہے یا مرد کی ہے۔ اس طرح خطاب کا صیغہ ہو تو اس میں بھی پتہ چل جائے گا دیکھ کر۔ باقی غائب کی صورت میں تھوڑا مسئلہ آئے گا تو وہ قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے بات ہے، عورت کے لیے ہے یا مرد کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غائب کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود نہ ہو۔ حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ پھر زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مشہور بات ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو، حال موجودہ زمانہ کو، اور مستقبل آنے والے زمانہ کو کہتے ہیں۔ پھر فعل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے اس کا بار بار تذکرہ ہوگا کہ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر وغیرہ۔ تو فعل کہتے ہیں کام کو جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے زید نے مارا، تو اس میں زید نے کام کیا ہے تو یہ فاعل ہے، اور کام کیا کیا ہے؟ مارنا، تو یہ فعل ہے۔ پھر ہے کہ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے زید نے عمر کو مارا،
تو مارنا یہ جو کام ہے یہ کیا کس نے؟ زید نے، زید فاعل ہو گیا، یہ مارنا فعل ہو گیا، اور کس کو مارا ہے؟ وہ عمر کو مارا ہے، تو اس پر کام واقع ہوا ہے تو یہ مفعول ہو گیا۔ پھر اس طرح فعل کے آگے قسمیں ہوتی ہیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی ایسا فعل جو صرف فاعل پر ہی پورا ہو جائے، اس سے بات مکمل ہو جائے، کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہ رہے، تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کہے کہ زید گیا، تو اس کی یہ خبر دینے سے بالکل بات پوری ہو گئی، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو اب یہ فعل لازم ہوگا۔ اور ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے زید نے بکر کو دیا، تو اگر صرف اتنا ہوتا کہ زید نے دیا تو پوری طرح بات سمجھ نہیں آنی تھی کہ زید نے دیا ہے تو کیا دیا ہے یا کس کو دیا ہے۔ تو جب یہ ذکر کر دیا کہ زید نے بکر کو دیا تو اس میں بکر مفعول ہے، تو یہ سننے سے بات واضح ہو گئی کہ زید نے بکر کو دیا ہے، نہ کہ اس نے عمر کو دیا ہے۔ فعل کی پھر آگے اور قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف بھی ہوتا ہے، فعل مجہول بھی ہوتا ہے۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، تو اس میں پالنا یہ مصدر ہے تو اس سے فعل آئے گا پالا، تو یعنی یہ پالنا یہ جو ایک کام ہے یہ کرنے والا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ زید نے کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل ہوگا فعل معروف۔ اور فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، تو اس میں یہ جو کام پالنے والا کام ہوا ہے اس کے کرنے والا معلوم نہیں ہے، تو اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ پھر اس طرح فعل کی اور قسمیں ہوتی ہیں، فعل مثبت بھی ہوتا ہے، فعل منفی ہوتا ہے۔ فعل مثبت وہ ہوتا ہے جس میں فعل کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے زید نے کھایا، عمر نے کہا، اس طرح وہ سویا، وہ گئے، ان سب میں کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جا رہا ہے تو یہ فعل مثبت۔ پھر فعل منفی ہوتا ہے جس میں فعل کا کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں سویا، نہیں پیا وغیرہ، تو یہ فعل منفی ہوگا۔ تو یہ علم صرف کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات تھیں، ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان کی مدد سے آگے گرامر کی سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔